اصل میں بیان کرنا اور سننا آسان ہے، عمل کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ ہم لوگ سن کے سن ہو جاتے ہیں، تو بیان جو ہے نا، بیان وہ مطلوب نہیں ہوتا، مقصد ہے عمل۔ بیان تو کبھی کوئی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کسی کا بیان اچھا لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، تو لیکن اپنے آپ کو انسان اگر کسی عمل کا عادی بنا لے، عمل کی عادت ڈال لے، اس کی برکتیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ میں بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بیان مقصد نہیں ہے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان ہوتا ہے، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ 2 سال پہلے میں کراچی اجتماع میں گیا تو حضرت حاجی صاحب کا بیان ہو رہا تھا، 2 گھنٹے بیان ہوا، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب پورا بیان مکمل ہوا تو کوئی بزرگ تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کی کہ بھئی بیان ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ جو 2 گھنٹے بیان ہوا ہے نا، اس کا حاصل یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور ہمارے ذریعے سے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں آ جائے، بس یہی ہے۔ 2 گھنٹے جو بات کی ہے، اگر یہ 2 لفظ سمجھ میں آ گئے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آئی تو 2 گھنٹے کا کیا 4 گھنٹے کا بیان بھی ہو، اور کتنی لچھے جار تقریر ہو، کتنا خوبصورت بیان ہو، اس کا فائدہ بول لو نا یار نہیں۔ تقریریں جو ہے نا، تقریریں آپ جائیں شیعہ مناظروں کی تقریریں سنیں، آپ شیعوں کے جو ذاکر ہوتے ہیں نا، ان کے خطابات سنیں آپ، کیسا مجمع رلاتے ہیں، پوری پبلک پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی لوگ ہیں جو بڑے لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، آپ جائیں ان کی تقریریں سنیں، آدمی 2 فٹ اچھلنے شروع ہو جاتا ہے انسان، واہ واہ ایک عجیب۔ تو تقریریں کرنے والے تو بہت ہیں، اچھے بھی ہیں، ان میں مخلص بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہوتے ہیں۔ بعض خطیب ان من البیان لسحرا، حدیث میں آتا ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں، جادو ایسا اثر رکھتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر خطابت میں کیا ہوتا ہے کہ تقریریں سن کے عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو، بالکل زیرو، ساری زندگی سنتے رہتے ہیں اور بس وہ لچھے دار تقریریں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو عمل کا عادی بنائیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اپنے بزرگوں کو جو زندگی میں دیکھا ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی بڑا خطیب نہیں تھا جن سے میرا اصلاحی تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی خطیب جتنا میں بول لیتا ہوں نا، وہ اتنا بھی نہیں بولتے تھے، بولتے ہیں بلکہ اتنا بھی نہیں بولتے ہیں وہ۔ ان کی تقریر ہوتی ہے 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، یعنی میں جن بزرگوں کے بیان اب بھی سنتا ہوں، ان کی تقریر کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ بس، اور اس میں کوئی زمین آسمان کے قلابے نہیں ہوتے، 2-4 باتیں کریں گے، مجلس ختم، پتلی گلی سے نکلو۔ لیکن یہ کہ وہ باتیں فوراً دل پہ ٹھا کر کے لگتی ہیں، کیونکہ جو بولنے والے ہیں ان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ 4 باتیں ہوں گی، مگر وہ پنجابی کی مثال ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، موقع کی 2-4 باتیں ہوتی ہیں، اس میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے ان کی بات سننے میں۔ مزہ کیا، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عمل کرے انسان۔ ہمارے حضرت کا جو بیان ہوتا تھا وہ بہت ٹھہر کے، بیان تو لمبا ہوتا تھا 1 گھنٹہ، بہت ٹھہر کے، بہت آرام سے بیان کرتے تھے۔ جو عام طبقہ ہے نا، وہ بور ہو جاتا تھا، ان کو مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ لوگ عادی ہوتے ہیں لمبی چوڑی لچھے دار تقریریں سننے کے۔ اور آخر وقت میں ہمارے حضرت کی جب آواز بیٹھ گئی تھی تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، تو بہت سے لوگ حضرت کو چھوڑ کے بھاگ گئے، کہیں اور اصلاحی تعلق قائم کر لیا۔ حضرت نے اعلان بھی کیا تھا کہ بھائی میں تو اب ایسے ہی بات کروں گا، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، جس نے جانا ہے جائے۔ تو بہت سے لوگ چلے گئے۔ تو حضرت بعد میں فرمایا کرتے تھے، یہ جو چھوڑ کے بھاگے ہیں نا لوگ، اجازت تو دی ہے میں نے، لیکن یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کہ ایک بزرگ ہے، ساری زندگی ان سے اصلاحی تعلق رہا، بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو عملی لحاظ سے وہ پھر کہیں ٹکتے نہیں ہیں۔ عملی لحاظ سے نا ایسے لوگ، اب جیسے تو تبلیغ میں وقت لگا رہا ہو اور حاجی صاحب کا بیان شروع ہو تو وہ بھاگ جائے کہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا،
تو اس بھاگنے کی برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ نحوست ہوگی. بھائی اتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور اب کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو بس اللہ کی خاطر بیٹھے رہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی خاطر. اس محفل کی ایک برکت ہوتی ہے، اس کی ایک انوارات ہوتے ہیں. اور جہاں خطابت کے جوہر ہوتے ہیں تو جیسے گلوکار ہوتا ہے نا، گلوکار اچھا گاتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، جب گلوکاری ختم ہوئی تو لوگ اس کو سننا چھوڑ دیا. تو یہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، علم ایک الگ چیز ہے، علم تو علماء کے پاس حاصل ہوگا، لیکن جو روحانیت ہے، جو برکت ہے، وہ بوڑھے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر جتنی حاصل ہوتی ہے نوجوان کے پاس بیٹھ کر اتنی حاصل، بول لو بھائی، نہیں ہے. حالانکہ میں بھی بوڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بھی یہ باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، اس لیے کہ نوجوان طبقے کو میں نے دیکھا ہے کسی جوان مولوی کے پاس تو بیٹھیں گے، کیونکہ جوان آدمی کے پاس باتیں بہت ہوتی ہیں، بوڑھے ان کے پاس نہیں بیٹھتے. جو بوڑھے بزرگ ہیں نا، بوڑھے علماء، ان کے پاس بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے بولنے سے پہلے کافی دیر سوچتے ہیں. وہ جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ رہی نہیں ہوتی، پھر کھانستے بھی ہیں، پھر سنتے بھی اونچا ہیں. ایک دفعہ بات کرو گے سنائی نہیں دے گا حضرت جی کو، حضرت جی کے سامنے زور سے بولنا پڑے گا. لیکن جس جوان نے بوڑھے کی قدر کر لی، اللہ کے لیے کسی بوڑھے بزرگ عالم کی مجلس میں بیٹھنا سیکھ لیا، تو اللہ اس کو نواز دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں تو بوڑھے بزرگ ہی ہیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو. میں نے دیکھا ہے آج کل بوڑھے بزرگ بھی نہیں چل رہے، یعنی مارکیٹ میں قدر ہی نہیں ہے. قدر بھی نوجوانوں کی ہے جو ذرا لچھے دار تقریریں اور گھما پھرا کے باتیں کرنا جانتے ہیں. بوڑھے کے پاس بیٹھتے ہی نہیں. پہلے زمانے میں بوڑھے کی قدر جوانوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہو؟ یہ اتنا زیادہ تھا پہلے اس میں رواج کہ جوان لوگ اپنی داڑھی کو سفید کیا کرتے تھے، سفید رنگ لگا کے، تاکہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں. بول ہی نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے ابھی سے آپ لوگ. تاکہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں؟ بوڑھے، کچھ بزرگی نظر آئے ہمارے چہرے پر تو لوگ احترام کریں گے. تو جوان اب لوگ اب جو ہے نا بوڑھے کالے کولے لگا کے جوان ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے بوڑھے لوگوں کی معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. پہلے یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں کہ کیا جوان آدمی کے لیے سفید کلر لگانا جائز ہے بوڑھا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو. تو مسلم معاشرے میں بوڑھوں کی، بزرگوں کی اتنی قدر تھی کیونکہ شریعت نے بزرگوں کے، بوڑھوں کے آداب بہت سخت بتائے ہیں. پھر لوگ عقل تھی نا اس میں. یہ جو کہتے ہیں نا ینگ جنریشن کے ذریعے انقلاب آئے گا، ینگ جنریشن کے ذریعے انقلاب نہیں آتا. ینگ جنریشن کے ذریعے شہوت پرستی، خواہشات نفسانیہ کے دروازے کھلتے ہیں. انقلاب لانے والے ہمیشہ میچور لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے. انبیاء کو نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. اب مشکل باتیں شروع ہو گئی. انبیاء کو نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. اللہ لوگوں کا رہبر 40 سال سے پہلے بناتے ہی نہیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئی نسل، نئی قیادت آئے گی، بالکل جوان وزیر اعظم بنے گا 25 سال کا بچہ، بیڑا غرق کر دے گا پورے ملک کا. صرف علم کافی نہیں ہوتا، تجربہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو ٹھوکرے کھا کھا کے تجربے حاصل ہوتے ہیں، وہ میچور ہو جاتا ہے. 40 سال سے پہلے تو بچہ ہوتا ہے وہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کو خلافتیں بہت مل رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو خلافت مل جاتی ہے، وہ اپنی خانقاہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ان میں نہ اپنے بزرگوں کا ادب ہے، نہ تمیز ہے. مانتے بھی ہیں تو صرف اپنے شیخ کو جن سے خلافت ملی ہے، باقی کسی بزرگ کا احترام ہی نہیں ہے. اس کے سامنے دوزانوں بیٹھنا، اس کی نصیحت سننا، ان کو اس میں تکلیف ہوتی ہے. 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے کسی بوڑھے کے پاس وہ. جبکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جو نوجوانی کے عالم میں بھی وہ اپنے بوڑھوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بہت بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، چپ بیٹھے رہتے تھے. بھائی ان کی محفل میں بیٹھنا بس برکت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بیانات سے نہیں آتی، یہ پریکٹیکل کرنے سے آتی ہیں. عملی طور پر بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا کرو بھائی، بولو نا یار، بیٹھو. تو بوڑھے بزرگوں کو باقاعدہ تلاش کیا کرو. نوجوانوں کی بھی عزت کر لیا کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، نوجوانوں کی بھی عزت کیا کرو، لیکن ہمیشہ بوڑھے آدمی کو نوجوان پر ترجیح دو. مسجد کا امام بھی بوڑھا رکھا کرو، امام بھی بوڑھا زیادہ اچھا ہوتا ہے. نوجوان آدمی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا، گیٹ اپ ہے، حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے.
اور اگر کوئی بوڑھا نہیں مل رہا تو نوجوان بھی رکھ سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی نکال دیں یہ لوگ یہاں سے، اتنی باتیں کر رہا ہوں میں. لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ بوڑھے کو ہر چیز میں، کہ اس کی برکت زیادہ ہے. اور گھر میں اگر کوئی بوڑھا نہیں ہے تو وہ گھر نہیں ہے. گھر میں کوئی نہ کوئی دادا دادی نانا نانی ہونا چاہیے، تاکہ اس کی کڑوی کثیری سنو، برداشت کرو، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اس کو بوجھ نہ سمجھو بوڑھے کو، کیونکہ جب گھر میں نہیں ہوتا نا کوئی بزرگ، پھر انسان کو ہم سے پوچھو ہم پہ کیا گزرتی ہے. میں اپنی والدہ کے ہاں جب سے ان کا انتقال ہوا ایک دفعہ بھی نہیں گیا، جایا نہیں جاتا. عجیب سی ایک وحشت ہونے لگتی ہے کہ وہ بوڑھی والدہ تھیں، اس گھر میں تھیں، ساری زندگی انہوں نے جس گھر میں گزاری، اب وہ در و دیوار سے جو ہے نا ایسے لگتا ہے در و دیوار کاٹ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بوڑھا ہی نہیں ہے گھر کے اندر. کوئی تو تھا کسی کے یعنی انسان اس کے پاس جا کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا سکتا ہے، اس سے دعائیں لے سکتا ہے. تو جب بزرگ ہی نہیں رہے تو گھر بولو بھائی نہیں رہتا. پھر تو بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے بوڑھے والدین کی قدر نہیں کرتے، بوڑھے بزرگوں کی، دادا دادی نانا نانی کی قدر نہیں کرتے. ہم لوگ انگریز نہیں ہیں، گورے نہیں ہیں کہ لائف کو بس انجوائے کریں. لائف میں حقیقی انجوائمنٹ جب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں روحانیت ہو. سمجھ رہے ہو؟ کسی کی کڑوی کسیلی الٹی سیدھی سنے اور برداشت کرے. انسان اپنے بڑوں کی سن سکتا ہے نا، چھوٹوں کی تھوڑی سنے گا. چھوٹا الٹی بات کرے گا تو ایک لگا دے گا تھپڑ کھینچ کے اس کو. ہمارے بچے ہمارے سامنے ذرا الٹی بات کر کے دیکھیں. ابا کی انسان سنتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، اماں کی بھی سنتا ہے. تو یہ جب گھر میں رونق ختم ہو جاتی ہے نا، ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ وہ جھینگر جو ہے نا، جھینگر وہ ٹریٹ کرتا ہے نا، رات کو گاتا رہتا ہے، شور کرتا ہے بہت زیادہ. تو وہ سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا جھینگر کو جنگل سے نکالو. یہ رات ہوتی ہے اور وہ ٹریٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی فرضی کہانی تھی، بچپن میں سنی ہم نے. تو سب نے مل کے جناب وہ فیصلہ کیا یہ جو ٹریٹ کی آوازیں آ رہی ہیں نا اس کو نکالو یہاں سے. تو بالآخر انہوں نے سب نے، لومڑی، شیر، چیتا، چوہے نے مل کے فیصلہ کیا اور جھینگر کو جلا وطنی پہ مجبور کر دیا. کہتے ہیں جب جھینگر گیا ہے تو جب رات آئی ہے تو وہ ٹریٹ کی آوازیں ہی نہیں آ رہی. تو سب کو پھر وہ جھینگر یاد آنا شروع ہوا کہ وہ رات ہی نہیں لگ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا رات کا اپنا ایک مزہ آتا ہے جب اس میں جھینگر جب گاتا ہے، یا اس کی ایک اپنا لک ہے، وہ اللہ نے ایسا ہی نہیں رکھی اس میں. وہ لگتا ہے کہ رات ہے. شہری زندگی میں تو نہیں ہوتا، آپ کبھی گاؤں دیہاتوں میں جا کے رہیں تو وہ آوازیں آتی ہیں اس کی. تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو رات کا مزہ کیا ہو گیا، خراب ہو گیا. تو وہ دوبارہ اس کو منا کے لے کر آئے. تو اسی طرح بوڑھا جو ہے نا، بوڑھا وہ شور مچاتا ہے، وہ کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی کھانس رہا ہے، کبھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں کبھی. لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو اللہ کی برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں، اس پر آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کی دعائیں بھی آپ لیتے ہو. تو جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ ساری برکتیں اور اس خیر سے آپ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو گورے نہ سمجھا کرو بھائی. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارو اور ان بوڑھوں کی گھر میں قدر کیا کرو. بوڑھے عالم کی، بوڑھے بزرگ کی قدر کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو جا کے. سمجھ رہے ہو؟